إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة السلام علیکم. وعلیکم السلام. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کیا کہنا تھا؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دوستو، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ آپ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس سماعت فرما رہے ہیں. آخری باب اور آخری حدیث کے الفاظ آپ عزیز طالب علم کی زبان سے سن چکے ہیں اور میں نے بھی برکت کے لیے دہرایا ہے. اور اس کتاب کو جس نے تصنیف کیا ان کا نام اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی. امام بخاری کے جو والد تھے ان کے دادا مغیرہ نے بخارا کے والی تھے یمان جوفی، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو خاندان والے تھے دو نسبتیں استعمال کرتے تھے. ایک تو وطن بخارا کی وجہ سے بخاری، اور دوسرا جوفی بلائے اسلام کی وجہ سے. اور امام صاحب کی ولادت جمعے کے بعد 13 شوال سن 194 ہجری کو پیدا ہوئے اور شہر بخارا میں پیدا ہوئے تھے. اور امام صاحب کی وفات ہفتے کی رات تھی، عشاء کا وقت تھا، عید الفطر کی رات تھی. سن 256 ہجری میں فوت ہوئے اور ان کی عمر 13 دن کم 62 سال تھی. اور امام صاحب کی یہ کتاب مکمل نام یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اس مکمل نام کی مختصر تشریح وضاحت الجامع محدثین کے نزدیک اسے کہتے ہیں جس میں 8 قسم کی احادیث ہوں، جو 8 قسم کی احادیث پر مشتمل ہوں، یعنی احکام، مناقب، سیر، آداب، تفسیر، فتن، رکاق اور عقائد وغیرہ. الجامع الصحیح، صحیح کسے کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں؟ جس کے کل راوی عادل ہوں، تام الضبط ہو، سند متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو. الجامع الصحیح المسند، اور مسند سے کیا مراد ہے؟ وہ مرفوع حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، خواہ وہ قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو. المختصر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث سے اس کا اختصار کیا ہے، اس وجہ سے یہ مختصر ہے. بخاری شریف میں کل
97 کتب ہیں اور ہر کتاب کے ضمن میں کچھ ابواب ہیں. مثلا کتاب الایمان ہے، اس میں 43 ابواب ہیں. کتاب العلم اس میں 53 ابواب ہیں. اسی طرح آخری کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں 2 کم 60 ابواب ہیں. اور بخاری شریف کے اندر یعنی کل ابواب ان کی تعداد ہے 3882. اسی طرح بخاری شریف کے اندر کل احادیث کی تعداد شیخ محمد الفؤاد الباقی ان کی تحقیق کے مطابق 7563 ہے. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور تقریرات کا بیان ہوگا. وَسُنَنِهِ اس سے آپ کی طرف سے جاری ہونے والے فقہی احکام مراد ہیں. اور ایام ہی اس سے مراد ہے کہ اس میں جہاد کا اور غزوات کا بھی بیان ہوگا. امام صاحب کی اس تصنیف سے قبل احادیث کے بہت سے ذخیرے موجود تھے، لیکن ان میں صحیح حدیثیں بھی تھی اور ضعیف حدیثیں بھی تھی. ضرورت اس بات کی تھی کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ ہونا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری کو مشورہ دیا کہ کاش کہ آپ صحیح احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کریں، ترتیب دے دیں. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر مکھیاں ہیں، مکھیاں مچھر ہیں، وہ ان کو ہٹا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. تعبیر پوچھی گئی، تعبیر بتلانے والوں نے یہ تعبیر کی کہ آپ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب ہیں آپ ان کو دور کریں گے. چنانچہ جب آپ کے استاد نے بھی مشورہ دیا، خواب بھی دیکھی، کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. میں نے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کام کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی. اور پھر یہ بات کہی کہ ما ادخلت فی هذه الكتاب فی هذا الكتاب الا ما صح، کہ میں نے اس کتاب کے اندر وہی روایت درج کی ہے جو صحیح ہے. اور پھر کتاب کے نام میں بھی صحیح کا لفظ شامل کیا، الجامع الصحیح. اور پھر اس کے بعد ریل چل نکلی کہ جس نے کام کیا اور پھر اپنے کتاب کے نام میں بھی صحیح کا لفظ شامل کیا، جیسے صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن سکن، صحیح ابن حبان. اور امام صاحب نے صرف احادیث کو جمع نہیں کیا، بلکہ امام صاحب نے استخراج مسائل کو موضوع بنایا ہے. ان کے نزدیک کتاب و سنت کے اندر ہر قسم کا مسئلہ موجود ہے اور قیاس
لباس کا بے دریغ استعمال جائز نہیں. اور پھر امام بخاری نے عملاً اس بات کا کتاب کے اندر اپنی کتاب کے اندر مظاہرہ کیا ہے. مثال کے طور پہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ امی عائشہ کے پاس آتی ہیں, آ کر یہ بات کہتی ہیں کہ میرے مالکوں نے, وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے تو دے دے, تو آزاد ہے. امی عائشہ کی کہتی ہے ٹھیک ہے میں یک مشت میں پیسے دے دیتی ہوں یک مشت, لیکن ولا میری ہوگی. جب وہ جاتی ہے مالکوں کے پاس, انہوں نے کہا ٹھیک ہے امی عائشہ آزاد کریں لیکن ولا ہماری ہوگی. اور حضرت بریرہ امی عائشہ کے پاس, امی عائشہ سرور کائنات کو یہ بات کہتی ہیں تو سرور کائنات کیا کہتے ہیں, انما الولاء لمن آتقا, کہ ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے. یہ تھی حدیث. حدیث ایک ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ 20 سے زیادہ عنوان قائم کر کے مسائل کا استخراج کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ, نبی پاک نے ان سے اونٹ خریدا, سفر میں تھے, اور پھر حدیث ایک ہے, کئی مسائل کا استخراج کیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے چند وسق جو خریدے اور اپنی زیرہ گروی رکھ دی. حدیث ایک ہے لیکن امام صاحب نے 11 مرتبہ سے زیادہ عنوان قائم کر کے مسائل کا استخراج کیا ہے کہ یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا, یہ بھی ثابت ہوا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تبوک کے لیے جانا تھا, نہیں گئے. واپس آتے ہیں, لوگوں نے بہانے کیے لیکن 3 آدمی نے سچ بول دیا, ان میں سے حضرت کعب بھی شامل ہیں. بائی کاٹ کر دیا گیا, پوری اسلامک سوسائٹی نے بائی کاٹ کر دیا اور یہ بائی کاٹ 50 دنوں تک رہا. پھر معافی کا اعلان آتا ہے. معافی کا اعلان ہوا کہ جو 3 شخص سے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے حدیث تو ایک تھی, کئی مسائل کا استخراج کرتے, کئی مسائل ثابت کرتے. اور بعض دوستوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, ان کے مسلک کے بارے میں کہا کہ وہ جناب شافی تھے, کسی نے کہا جناب وہ حنبلی تھے. لیکن یہ بات محدثین کے نزدیک طے شدہ ہے کہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے اور امام الفقہ تھے. اور پھر امام صاحب یہ نہیں دیکھتے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ کن کی موافقت میں جا رہا ہے, کن کی مخالفت میں جا رہا ہے, بلکہ جو مسئلہ اقرب الی السنہ ہوتا ہے اسے بیان کر دیتے ہیں. مثلا امام شافیوں کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی کم از کم 40 ہوں تو جمعہ ہوتا ہے, 40 آدمی ہوں تو جمعہ ہوتا ہے. امام بخاری تردید فرما رہے ہیں. امام بخاری رد کرتے ہیں اس بات کو بھی, کہتے ہیں باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزہ. امام جمعہ پڑھا رہا تھا, نماز پڑھا رہا تھا, اور لوگ اگر چلے جائیں جمعہ چھوڑ کر تو امام اور باقی جتنے لوگ ہوں گے فرمایا ان کا جمعہ ہو جائے گا. اور حدیث پیش کی کہ سورۃ جمعہ کی تفسیر کے اندر آپ پڑھتے ہیں رسول پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں, ایک قافلے کی آمد ہوتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں اس کی طرف, اور پیچھے کتنے لوگ رہ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے صرف 12 لوگ رہ گئے, الا اثنا عشر, صرف 12 لوگ رہ گئے. اور پھر رسول پاک نے جمعہ پڑھایا, نماز پڑھائی, اور پھر 12 عشرہ مبشرہ 10, اور 11واں کون تھا؟ عبداللہ ابن مسعود تھے. 12واں کون تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے.
اور ثابت کیا کہ کم بھی آدمی ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک عام دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب باندھ کر ہی ان کا رد کر دیتے ہیں کہ باب القرى فی المدن، باب الجمعتی فی القرى والمدن، کہ جمعہ بستیوں کے اندر بھی ہے، جمعہ شہروں کے اندر بھی ہے۔ حنبلیوں کے نزدیک زوال آفتاب سے قبل جمعہ جائز ہے، جمعے کی نماز جائز ہے۔ امام بخاری اتفاق نہیں کرتے بلکہ ان کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس، عنوان قائم کیا کہ جمعے کا وقت ہے جب سورج ڈل جائے، اور پھر ضمن کے اندر حدیث پیش کرتے ہیں ان انس رضی اللہ عنہ کان اذا صلی ان رسول اللہ کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، حضرت انس راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھتے تھے حین تمیل الشمس، جبکہ سورج ڈل جاتا تھا۔ امام بخاری حنبلیوں سے بھی اتفاق نہیں کرتے بلکہ جو مسئلہ تھا حدیث کا وہ بیان کر دیا۔ اور مالکیوں کے نزدیک بارش ہو رہی ہو، بارش کی وجہ سے بھی جمعہ چھوڑ دینا جائز نہیں۔ امام بخاری اس میں بھی اتفاق نہیں کرتے، باب قائم کرتے ہیں کہ باب الرخصت ان لم يحضر الجمعہ فی المطر، بارش ہو رہی ہو تو جمعہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، لوگو تفقہوا قبل ان تسودوا، تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ تم سردار بنائے جانے سے قبل، اس سے پہلے کہ تمہیں وزارت ملے، اس سے پہلے کہ تمہیں صدارت ملے، کہنے لگے پہلے دین کا علم حاصل کرو، قبل ان تسودوا۔ لیکن امام بخاری یہاں تک متفق نہیں حضرت عمر کی اس بات سے بھی، باب قائم کرتے ہیں باب الارتباط فی العلم والحکمہ، حضرت عمر کا فرمان تفقہوا قبل ان تسودوا، امام بخاری فرماتے ہیں یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی بلکہ بعد ان تسودوا، اور جب سرداری بھی مل جائے پھر بھی علم حاصل کرنا ہے۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصحاب رسول نے بھی بڑھاپے میں بھی علم سیکھا ہے۔ یہاں تک بریک نہیں کہ سردار بنائے جانے سے قبل علم حاصل کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے تھے، کہیں معتزلہ کا فتنہ ہے، کہیں جہمیہ کا، کہیں خوارج کا فتنہ، کہیں شیعہ اور رافضیوں کا فتنہ، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر سب کی خبر لیتے ہیں۔ اور زیادہ بڑی بیماری وہ کون سی تھی کہ بدعملی کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا، کسی کو منافق کہنا، کسی کو دار اسلام سے خارج کرنا، کسی کو جہنمی قرار دے دینا، یہ خوارج کا بہت بڑا فتنہ تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہوگا۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کہ باب من کفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال، جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا بغیر کسی وجہ کے، فہو کما قال، وہ خود کہنے والا تو کافر ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو، مسلم بھائی کو کبھی فاسق کے نام سے یاد نہیں کرنا، اور کبھی بھی اس کو اسلام سے خارج نہیں کرنا ہے، منافق کے لفظ سے کبھی یاد نہیں کرنا ہے۔ امام بخاری سبق یہ دیتے ہیں
کہ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جو اپنے بھائی کو لعن طعن کرتا ہے، فرمایا قتل کے برابر اس کا جرم ہے۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب المعاصی من امر الجاہلیہ۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ روش پائی جاتی ہے، جیسے خاطیوں کی تھی، چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے فاسق اور منافق۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ جاہلیت والے کام ہیں۔ وَلَا يُكَفِّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا، گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہو سکتا ہے، کہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فحاشن، آپ بری بات زبان سے نہ نکالنے والے تھے، ولا لعانن، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنتیں کرنے والے نہ تھے، ولا سبابن، رسول پاک گالیاں نکالنے والے نہ تھے۔ بڑی بات ہو جاتی تو سرور کائنات یہی کہتے ہیں مالہو تاریبہ جبینو، یار اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک میں دو۔ صرف اتنی سی بات تھی۔ اور پھر امام صاحب ہمارے ہاں بھی یہ بڑا پایا جاتا ہے، یار فلانا مشرک ہے، فلانا بدعوں کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، امام بخاری سب سے بڑے اتحاد امت کے قائل تھے۔ باب قائم کرتے ہیں، باب امامت المفتون والمبتدع، جو فتنے باز امام ہے، جو بدعتی امام ہے، آیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور امام بخاری قائل ہے کس کے کہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر قول پیش کیا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بدعتی تھا، ٹھیک ہے فتنے باز تھا، لیکن امام حسن بصری کیا کہتے ہیں، ان کا قول پیش کیا کہ صلی وعلیہ بدعتہ، انسان تو نماز پڑھ لے اور بدعت اس کے سر پہ رہے گی، بدعت اس کے سر پہ رہے گی۔ ہم کہتے ہیں جناب اس کے پیچھے نماز نہیں، وہ فلانی مسجد کے اندر پتہ نہیں نماز ہی نہیں ہوتی، وہاں نہیں ادا کرنی، وہ تو دور کی بات۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ابن عباس کا عمل کو پیش کرتے ہیں، وہ تو مسجد کو جا، وہ تو گرجے کے اندر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن وہاں اگر صورت تصویریں نہ ہوتی تو۔ اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا بخاری شریف کے اندر ہے، ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا۔ امام لیث فرماتے ہیں رسول پاک نے جن کے بارے میں یہ الفاظ کہے وہ منافق تھے، آپ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے، یا سنو یہ بات، چھوٹی چھوٹی بات آتی ہے حدیث کے اندر، البتہ اگرچہ ہے منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 4 نشانیاں، اگر یہ پایا جائے تو نفاق کی علامت۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں جناب جس کے اندر یہ پائی جاتی ہے لہذا منافق ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول پاک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اور ان شیطانوں کے بارے میں اور 2 منافق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے منافق کا لفظ نہیں بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ما اظن فلانا یعرفان من دیننا، میرا خیال ہے فلان فلان ہمارے دین کے بارے میں پہچانتے ہی نہیں ہے، ہمارے دین کے بارے میں انہیں علم ہی نہیں ہے۔ منافقوں کے بارے یہ امام لیث فرماتے ہیں وہ منافق تھے، بخاری شریف کی یہ روایت۔ اور ہم لوگ منطق پڑھ کے صغرا کبرا کی بحثیں پڑھ کر حدیں اسد گرا کر ہم نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، اور جس کے اندر بھی نفاق کی علامت ہے وہ منافق ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نفاق یا سرور کائنات کے دور کے اندر تھا، آج ایمان ہے یا کفر ہے، اور آج کے دور کے اندر کسی کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نبی کے دور کے اندر تو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا فلاں منافق فلاں ایسے۔ اور اس دور کے اندر میرے بھائیوں بعض دوست حدیث کا انکار کرتے تھے کہ جی ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اور انکار حدیث کا انکار کرنے والے ان کی کئی قسمیں تھی اس دور کے اندر۔ بعض تو حدیث کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ وہ جی قرآن صرف وہی ہے، حدیث وہی نہیں ہے۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو پیش کرتے ہیں باب باندھے ہیں باب فضل وحی کہ وحی کی ابتدا باب قائم کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں کی بنیاد وحی الہی ہے. ایک حدیث کا منکر تھا عبد القادر مولانا عبد القادر روبڑی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے پہ آیا. مقابلے پہ آتا ہے مولانا صاحب پوچھتے ہیں پہلے یہ تو بتا تیرے باپ کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جی میرے باپ کا نکاح ہوا تھا. کہنے لگے پہلے یہ تو بتا قرآن کی روح سے ہوا تھا یا حدیث کی روح سے ہوا تھا؟ اگر قرآن کی روح سے ہوا تھا تیرے باپ کا نکاح تو تفصیل سے آیتیں پڑھ کے دکھا طریقہ کار سارا کچھ دکھا. وہ ہے نہیں ایسے. اگر حدیث کی روح سے ہوا تھا تو تیرے نزدیک حدیث صحیح ہے ہی نہیں. لہذا پہلے تو اپنا حلال ہونا ثابت کر بعد کے اندر یہ باتیں ہوں گی. اور امام صاحب پھر کہتے ہیں حدیث محفوظ نہ تھی لکھی گئی نہ تھی قرآن لکھا گیا محفوظ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم اور اس کے اندر باب قائم کرتے ہیں باب حفظ العلم باب کتابت العلم. علم زبانی بھی محفوظ تھا اور علم لکھ کر بھی محفوظ رکھا گیا تھا. باب قائم کرتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آتا ہے عبد القیس ایک وفد آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کے یہ بات کہی اللہ کے رسول جی ہمارے آپ کے درمیان ایک مضر قبیلہ حائل ہے. ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں اور ہمیں ایک فیصلہ کن معاملے کی خبر دے دیجئے کہ ہم اپنے پچھلوں کو بھی خبر دے دیں اور ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں. رسول پاک نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا. 4 چیزوں سے رسول پاک نے منع فرمایا اور جب روانہ ہونے لگے رسول پاک نے فرمایا وَحْفَظُوهُنَّ میری حدیث مصطفیٰ حفظ کر لو. کہتے ہیں محفوظ نہیں فرمایا محفوظ کر لو حفظ کر لو. وَأَخْبِرُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ فرمایا اپنے پچھلوں کو بھی جا کے خبر دے دینا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی. مروان نے ایک مرتبہ امتحان لیا بڑی حدیثیں بیان کرتی ہیں اور پس پردہ اپنے کاتب کو بٹھا دیا وہ چھپ کر جناب لکھ رہے حدیثیں اور حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. حدیثیں سن لی اور پھر لکھنے والے نے لکھ لی. 1 سال گزر جاتا ہے. 1 سال کے بعد مدینے کا گورنر مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ کو دوبارہ طلب کرتا ہے جناب جو سابقہ سال تم نے حدیثیں سنائی سی وہ دوبارہ ذرا سناؤ. وہ دوبارہ بالکل ایسے ہی سنا دیتے ہیں جیسے سابقہ سال سنائی تھی. 1 حرف کے اندر بھی کمی پیشی نہیں ہوتی ہے اور معاملہ یہاں تک نہیں ٹھہرتا ہے. امام بخاری بھی رحمت اللہ علیہ بذات خود بغداد کے محدثین نے ان کا امتحان لیا. 10 علماء ہیں 10 شخص کو 10 علماء کو 10 حدیثیں دی جاتی ہیں. متن اور سند دونوں تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور پھر ایک شخص آتا ہے اور وہ 10 حدیثیں بیان کرتا ہے 10 سندیں بیان کرتا ہے اور امام بخاری ہر بات پہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا. اور 100 جب حدیثیں پیش کی جاتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب کی سب اصل پیش کر دیتے ہیں. اصل سند یہ ہے اور اصل متن یہ ہے. بات آگے تک اور پھر سمرقند کے 400 محدثین نے امام بخاری کا امتحان لیا اور 400 محدثین نے ان کا امتحان لیا کہ شامی سندوں کو عراقی سندوں میں بدل دیا عراقی سندوں کو شامی سندوں میں بدل دیتے ہیں اور حجازی سندوں کو یمنی سندوں میں یمنی سندوں کو حجازی سند میں بدل کر ایک مجموعہ تیار کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن بفضلہ تعالی وہ ایک غلطی بھی نہیں پکڑ سکتے. علم محفوظ تھا لکھ کر بھی محفوظ رکھا گیا ہے اور زبانی بھی محفوظ تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا حدیث بعض انکار کر دیتے. بعض کیا کہتے ہیں کہ ہم حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی یا ہم وہ مانیں گے جو ہماری عقل کے مطابق ہوگی. اور پھر امام صاحب کے مقام کو گرانے کی بھی مضمون کوشش کی گئی. جعلی فتوے بنا کر امام صاحب کی طرف منسوب کر دیے گئے جعلی فتوے. اور ان جعلی فتووں میں سے ایک فتویٰ کہ جناب ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے
दोनों आपस में गैर महरम है। अगर वो एक बकरी का दूध पी ले तो क्या वो शादी आपस में कर सकते हैं कि नहीं? इमाम बुखारी ने जवाब दिया, जनाब वो आपस में बहन भाई बांझेंगे, वो शादी नहीं कर सकते। कहते इसी वजह से इमाम बुखारी को बुखारा शहर से निकाल दिया गया था, ये वजह बनी थी। और मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फराइद अल बहिया में इसका सख्ती से रद्द किया है कि बड़ी बड़ी झूठी बातें और गलत फतवे इमाम साहब की तरफ मंसूब किए गए। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कभी वो कहते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, यार हदीस के तो इमाम थे लेकिन फिका में वो इमाम न थे, फिका में उनका वो पाया न था जिसकी वजह से उनका वो मकाम न बन सका, उनका मुस्तकिल मजहब न बन सका। कभी इनका ये कहना, हालांकि इन्हीं के मुहद्दिस अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फैजुल बारी जिन्होंने लिखी शरह बुखारी, वो कहते हैं बालम, लोगों सब जान लो, अन्नल बुखारी या मुजतहिदुन बिला रैब, के बिला शक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुजतहिद थे, इसमें किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। और मुजतहिद के लिए इनके नज़दीक कई शराइत हैं। नूर अल अनवार के अंदर ये लिखी गई है कि दो बड़ी शर्तें ये है, एक शर्त ये है जिसको अहकाम के मुतालिक 2000 आयतें याद हो, इमाम बुखारी तो हाफिज़ कुरान है, और जिसको अहकाम के मुतालिक 3000 हदीसें याद हो, इमाम बुखारी तो हाफिज़ हदीस। और किसी के बारे में अगर जानना हो कि वो शख्स मुजतहिद या फकीह है या नहीं, 3 बातें मद्देनजर होती हैं। पहली बात, उस दौर के उलमा ने उसको मुजतहिद माना है या नहीं माना, और बाद में आने वालों ने से मुजतहिद माना या नहीं। और दूसरे नंबर पर उसके अंदर मुजतहिद होने की शराइत भी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तीसरे नंबर पे देखा जाता है कि उसका इज्तिहाद उसके मुजतहिद होने पर दाल भी है या नहीं। और पहली ये बात कि उस दौर के मुजतहिदीन मुहद्दिसीन ने उसे मुजतहिद माना है कि नहीं। मेरे बारो, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कहते हैं, या हाउलाई नजर तू, इमाम बुखारी के बारे में, ये लोगो या हाउलाई नजर तू फिल हदीसी व नजर तू फिर राई व जालसुल फुकहा वल उबाद मा रअयतु मुंज़ु अकलतु मिस्ला मोहम्मद इब्न इस्माइल। लोगो, मैंने हदीस के अंदर बड़ा गौर व फिक्र किया, मैंने राय को भी जांचा, मेरी बैठक हुई फकीह लोगों के साथ भी, आबिदों के साथ भी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैंने इमाम बुखारी जैसा कोई नहीं देखा है। इमाम बुखारी के उस्ताद मोहम्मद बिन बशार ये बात कहते हैं, हाजा अफकहु खल्किल्लाहि फी ज़मानिना, हमारे जमाने के बेहतरीन मुहद्दिस कौन है? फकीह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर इमाम बुखारी के उस्ताद हैं एक अली बिन मदीनी, अली बिन मदीनी इमाम बुखारी के उस्ताद। इमाम बुखारी के 1080 असातिज़ा है, 1080 असातिज़ा, और बुखारी शरीफ के अंदर 11 कम 300 से हदीस रिवायत ली गई है, 11 कम 300 से। और फिर इमाम बुखारी के तमाम असातिज़ा के बारे में इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं? 1080 असातिज़ा वो ये बात कहते हैं कि मैंने अपने आप को हदीस में अपने आप को किसी के मुकाबले में छोटा नहीं जाना, सवाए अली बिन मदीनी के, सवाए अली बिन मदीनी के। और अली बिन मदीनी वो हैं जिनका बैठना, जिनका लिखना, जिनका खाना, जिनका चलना और जिनका पीना, ये सब लिखने वाले ये लिख रहे थे, उनके शागिर्द ये लिख रहे थे। और अली बिन मदीनी इनके इख्तिलाफ के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम नहीं जिक्र करते थे, बल्कि इनकी कुनियत जिक्र किया करते थे, अबुल हसन, उनके इख्तिराम में अबुल हसन कुनियत जिक्र किया करते थे। और इमाम बुखारी की ये बात जब इनके उस्ताद ये इनको बताई जाती है, जब इनको बताई जाती है इनके उस्ताद को कि जनाब इमाम बुखारी आपके बारे में ये कह रहे हैं,
انہوں نے کہا زنو قولا ہوا مارا مثلا، اس کی بات تو چھوڑو، اس نے تو اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی بات تو چھوڑو، اس نے تو اپنے جیسا وہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ بات کے اندر آئے، کیا کہتے ہیں؟ جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، وہ حافظے کا پہاڑ تھے، جبل الحفظی وہ حافظے کا پہاڑ تھے، اور فقہ الحدیث میں وہ دنیا کے امام تھے وہ۔ اور پھر بریلویوں کے احمد رضا خان بریلوی، ان کا یہ قول ہے، کسی شخص نے محمد بن فضیل جو کہ بخاری کا راوی ہے اس پر جرح کی، تو اس نے بات یہ کہی، رد میں یہ بات کہی کہ اس کو شخص کو شرم نہ آئی کہ بخاری کے راوی پر وہ جرح کر رہا ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے راویوں پر جرح کرنا احمد رضا خان کے نزدیک بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اور پھر یہ تو امام بخاری کی یہ حالت تھی، الجرح والتعدیل کے مقدمے کے اندر اور مناقب شافی کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبداللہ الحکم نے یہ بات بتائی کہ مکالمہ ہوا امام محمد کا اور امام شافی کا، کہ بتلاؤ جی تم کہ تمہارے امام یعنی امام مالک، یہ امام محمد سوال کرتے ہیں امام شافی سے، کہ بتلاؤ کہ تمہارے امام قرآن کے زیادہ علم رکھتے ہیں یا ہمارے امام ابو حنیفہ؟ امام شافی نے کہا کہ تو قسم اٹھا کر خود ہی یہ بتا کہ قرآن کا بڑا عالم کون تھا۔ اس نے کہا آپ نے قسم لے لی ہے، میں قسم دیتا ہوں امام مالک قرآن کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال، تو قسم دے حدیث کا بڑا عالم کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے قسم دے دی ہے، میں قسم دیتا ہوں حدیث کا بڑا عالم امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اچھا تیسری بات بتا کہ صحابہ کے اثار اور ان کے حالات کو جاننے والا زیادہ کون ہے، امام شافی یا امام مالک؟ انہوں نے کہا قسم ہے میں امام مالک ہی تھے۔ تو پھر امام شافی یہ بات کہتے ہیں فلم یبقى الا القیاس، پیچھے تو قیاس ہی رہ جاتا ہے، قیاس تو یا کیا جاتا ہے یا قرآن سے، قیاس تو کیا جاتا ہے یا حدیث سے، قیاس تو کیا جاتا ہے یا پھر آثار صحابہ سے، اور جو ان اصولوں کو نہیں جانتا وہ قیاس کیا کرے گا؟ اور تم انہیں فقیہ بنائے بیٹھے۔ اور پھر شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، نصاب ترتیب دیا جاتا ہے، نصاب ترتیب دے دیا سلفی مدارس کے اندر بھی، دوسروں کے مدارس کے اندر بھی۔ اور پھر حدیث جو پڑھائی جاتی ہے صرف دورہ، لیکن ہمارے ہاں تدریس ہوتی ہے، ہم سبقن پڑھاتے، دورہ نہیں چلتا۔ اور پھر جب پڑھائی جاتی ہے پھر میرے بھائیوں اس کے بعد مسائل یہی چلتے ہیں کہ امام کے قول کو کس طرح غالب کرنا ہے، حدیث کو کس طرح مغلوب کرنا ہے، یہ فن پڑھایا جاتا ہے کہ امام کے قول کو کس طرح غالب کرنا ہے، حدیث کو کیسے مغلوب کرنا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عامی آدمی کے عدالت میں بطور مجرم کے پیش کر دیا جائے، دیکھو وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت چلتی ہے کبھی بات چلا جی اذان کا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان سکھاتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو بذات خود سکھا رہے ہیں، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ رسول پاک نے پھر دوبارہ یہ ڈبل اذان، ترجیح والی اذان دوبارہ فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ سے پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو ڈبل اذان سکھائی، وہ دوسری طرف سے جناب وہ نہیں مانتے ڈبل اذان، ڈبل تکبیر کو مانیں گے۔ اب ڈبل اذان کا مسئلہ صحیح ترین حدیث ہے، اب کیسے امام کے قول کو کیسے غالب کیا جائے گا، حدیث کو کیسے ہرا دیا جائے گا؟ کہنے لگے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو رسول پاک اذان سکھا رہے تھے، آپ نے جو دوبارہ کہا تھا نا دوبارہ پڑھو،
آپ نے تو کہا تھا کہ تمہیں یاد ہو گئی ہے کہ نہیں، حضرت ابو محذورہ جبل اذان سمجھ گئے، ترجیح والی اذان سمجھ، حالانکہ مسئلہ ایسا ہی نہیں۔ جلسہ استراحت، 1 رکعت پڑھ لی، 3 رکعتیں پڑھ لی، نبی پاک پہلے بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھتے تھے، پہلے اٹھتے تھے۔ اب جناب جلسہ استراحت ان کے نزدیک کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے کہ جلسہ استراحت سنت نہیں ہے۔ اب وہ کون سی امت ہے اور کون سی امت مراد ہے؟ البتہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں امت دیاں 2 قسمان، امت دعوت، امت اجابت، امت دعوت، امت اجابت۔ اور دعوت اس سے غیر مسلم مراد ہے، ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں، اجابت ہم نے قبول کر لی۔ امت اجابت مراد نہیں، وہ اہل سنت ہے الحمدللہ۔ امت کا اجماع ہے، امت دعوت تو ہو سکتی ہے، اجابت نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں امت کا اجماع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہو، کہتے ہیں امت کا یہ اور رسول پاک کا بیٹھنا بھی اس کو کیسے رد کیا جائے گا؟ کہتے ہیں رسول پاک ذرا بڈھے ہو گیا تھا، اٹھیا نہیں جانا، پھر بیٹھ جاتے۔ بس یہ بات مسئلہ ختم ہو گیا۔ رفع یدین کا مسئلہ بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے سارا سال ہی۔ مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ مرکزی مسجد تھی، قلعہ دیدار سنگھ، وہاں آئے درس دیا اور بتلایا لوگوں رفع یدین کے بارے میں 400 حدیثیں۔ یہ بات سن رہا تھا ایک شخص قاضی عصمت اللہ، بہت بڑے مناظر بھی وہ گزرے، ان کی مسجد کا صدر، اس نے یہ بات سنی 400 حدیثیں۔ وہ جناب قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب میں تو وہاں گیا تھا، مولانا عبد القادر روپڑی صاحب نے کہا کہ 400 حدیثیں ہیں رفع یدین کی، اندر انیاں کی نہیں ہے، اندر کنیاں کو ہو سکتی ہیں، 10-12 تو ہو سکتی ہیں، انیاں نہیں ہے جنہیں۔ ان کو نبی کی بات کو ماننے کے لیے کتنی باتوں کی، کتنی حدیثوں کی ضرورت ہے؟ قاضی صاحب کہنے لگے تو وہابی ہونا جا کے، میرا دماغ نہ تو کھا، میرا دماغ تو وہابی ہونا تو ہویا جا کے۔ بہرحال رفع یدین کے بارے میں میرے بھائیوں، اور پھر کبھی یہ مسئلہ چلا، عصر کی نماز ہم پڑھتے، ہمارا ٹائم اور دوسروں کا اور پھر بخاری شریف کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے، امام بخاری ثابت کر رہے ہیں وہ عصر کا وقت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ، کہ سورج بترتیب 3 حدیثیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج ابھی دھوپ ہمارے کمروں کے اندر ہوتی تھی، اتنی جلدی عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آگے سے یہ بیان کرتے ہیں ان کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھی نا، اور غروب آفتاب سے قبل تک وہ باقی رہتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ امام کے قول کو غالب ذرا کرنا ہے، نبی پاک کی حدیث کو ذرا مغلوب کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم تو ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں، آمین۔ اور پھر آج کل بڑا چلتا ہے مرزا کا بھی، کہ مرزا نے یہ کہا، مرزا نے یوں کہا۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے، مرزا سے تنگ ہے، وہ اہل حدیثوں کے بھی خلاف بولتے ہیں، اور وہ بریلیوں کے خلاف بھی، وہ دیوبند کے خلاف بھی بڑی زبان بولتا ہے، اور اس کی زبان سے صحابہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو سننا، یا یہ رافضیوں کا ترجمان ہے، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، گناہ والی بات ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کی زبان بڑی چلتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا، دیکھو اس کا عقیدہ کیسے، صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے، اہل سنت کے بارے، اہل سنت کوئی مفہوم ہی نہیں اس سے، لہذا ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے۔ اور یہ امام صاحب کی وسعت نظری بھی ہے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ، امام بخاری، جہاں شریعت نے کشادگی رکھی ہے نا، امام بخاری نے تنگ نظری کا اپنی بخاری شریف کے اندر تنگ نظری نہیں رکھی۔ جیسے ایک حدیث ہے جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ران کے بارے میں، حضرت انس کے نزدیک ران سطر میں داخل نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جرحد کی کہ ران سطر میں داخل ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اب تطبیق دونوں معاملے ٹھیک، حدیثیں صحیح، امام بخاری ایک رائے قائم نہیں کرتے، اس میں وسعت دے دیتے لوگوں۔ انس کی حدیث سند کے لحاظ سے محفوظ ہے، اور جرحد کی حدیث جو ہے نا، اس میں احتیاط ملحوظ ہے کہ ڈانپ دینا زیادہ بہتر ہے، ڈانپنا زیادہ افضل ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بخاری شریف نے ایک باب باندھا ہے، باب استقبال الرجل الرجل، کہ نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں انسان۔ اب اس میں 2 قول ہیں، ذرا بات سمجھنا، اس میں 2 قول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں، حرام، وہ نہیں کہتے ٹھیک نہیں۔
اور پھر حضرت زید وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں کہ نمازی کی طرف، کیوں؟ بندے کی نماز بندے کو نہیں توڑتی. یہ تو مسئلہ اپنی جگہ ہو گیا. امام بخاری بھی وہ حمایت دونوں کی کر رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات اس وقت ٹھیک ہے جب خشوع میں خلل نہ پڑے. جب خشوع میں خلل پڑے تو پھر عثمان کی بات صحیح ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی نا. سردیوں کا موسم ہے، مساجد کے اندر ہیٹر لگے ہوئے، اور پھر بڑی باتیں ہوتی ہے، بڑی لڑائی بھی ہوتی ہے. مجھے کئی نمازیوں نے بتایا یار اتنے لڑائی ہوگی سی کہ سامنے ہیٹر لگا ہے، جناب نماز پڑھ دیتا ہے اور ہیٹر لگ گیا آگے. پھر کیا ہے؟ مشابت ہوتی ہے جی. یہ آتش پرست عبادت کرتے تھے، یہ ان کی مشابت ہوتی ہے. آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو دنیا کے اندر ذرا وسیع نظر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر قربان، ہماری جانیں ان پر قربان. امام بخاری رحمت اللہ بڑی وسعت نظری کا مظاہرہ کیا، تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا. دنیا کے اندر عبادت صرف آگ کی نہیں ہوئی، پتھروں کی بھی عبادت ہوئی ہے، درختوں کی بھی عبادت ہوئی ہے، بڑی بڑی چیزوں کی عبادت ہوئی ہے. اب کیا وہ بھی چیزیں سامنے بندہ نماز نہ پڑھے؟ یہ پتھر تراش کر ہم قبلے کی طرف لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب اس کی طرف بھی نماز نہ پڑھو کیونکہ پتھر لگا ہے. بہرحال اس کی اور کئی مثالیں ہیں. اب یہی بات سمجھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سامنے آگ ہو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام بخاری کی بھی رائے ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. امام بخاری کی بھی رائے یہی ہے. اب دیکھو دنیا کے اندر عبادت کئی چیزوں کی گئی ہے، بہت زیادہ. ہم آگ کو ہی سامنے لے لیتے ہیں، اور پھر سب سے سنگین تر وہ کون سی چیز ہے؟ انسان کے آگے جھکے سجدہ کرے. کیا یہ شرک ہے؟ نا سب کے نزدیک یہ شرک ہے. انسان کو سجدہ کرے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے سب اہل سنت کے نزدیک. آپ یہ دیکھو کہ بندہ، امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب استقبال الرجل. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے آدمی بیٹھا ہوا ہے، چہرہ اس کے سامنے ہے. اب کیا یہ چیز ہے کہ سامنے مشابت ہوتی ہے جی؟ آگ سامنے ہے جی، مشابت سے بچنا ہے. کیا یہاں مشابت نہیں؟ اور بات ذرا سمجھو ذرا، کیا یہاں مشابت نہیں ہو رہی؟ امام بخاری کہتے ہیں، حضرت زید فرماتے ہیں بندہ سامنے ہو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ امام بخاری فرماتے ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا تھا، اللہ کی بات، بندے کی بات نہیں کر رہا تھا. ہم بندے کی، ہم آگ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو آگ سیک رہے ہیں. عبادت یہ اگر اتنی بری ہوتی نبی کے گھروں کے اندر نہ آگ جلائی جاتی. بہرحال اب یہ بھی ہے کہ جلسوں کے اندر بڑی بڑی نعرے بازی ہوتی ہے. ہمارے محدثین بعض دوست ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک ہی مرتبہ جناب ہے ہی بدعت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا نرمیلا فتویٰ دینا چاہیے کہ ہے ہی بدعت ہے، لا ہی نہیں سکتا. میں پڑھتا تھا مسلم شریف، اپنے شیخ، اپنے مربی مولانا عبید الرحمن اعظم صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، خصوصی ہر سال ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کے والد محترم شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لوگوں جنت کا چوتھائی تمہارا ہوگا. صحابہ نے نعرہ لگایا، مجھے امید ہے نصف تم ہوگے. صحابہ نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر پڑھا. وہ کہتے ہیں نعرہ لگانا جائز ہے، اگر یہ ٹھیک ہے ہر جلسے کے اندر نہیں. بخاری شریف کے سبق سے معلوم ہوتا ہے جہاں جلسہ ہونا رد کفر کا، رد بدعت کا، وہاں تو نعرے لگوانے چاہیے، وہاں تو نعرے لگوانے چاہیے. آپ کہیں گے کیسے بات کر دی؟ میں کہوں گا مسلمان صحابہ ایک طرف، غیر مسلم بدعتی ایک طرف سے، دوسری طرف سے نعرہ لگا کہ ہمارا عزا ہے. یعنی پہلی یہ بات کہی اولو حبل کہ حبل بت زندہ باد. نبی پاک نے فرمایا تم کیوں نہیں جواب دیتے، تم بھی نعرہ لگاؤ. صحابہ یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا تم یہ بات کہو کہ ہمارا رب بلند و بالا ہے، اللہ والا بات جل کا نعرہ تم لگاؤ. اور صحابہ نے نعرہ لگایا. دوسری طرف سے نعرہ آتا ہے لنا عزا، ہمارا عزا بت ہے، تمہارا عزا بت نہیں. اور فرمایا تم بھی جواب دو. یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا اللہ مولانا، ہمارا آقا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ہمارا اللہ ہے.
اس کا مطلب ہے رتے کفر ہو، رتے شرک میں انسان نعرہ لگا لے، کوئی حرج والی بات نہیں، رسول پاک نے نعرے لگائے۔ آج ابھی الیکشن کا دورہ ہے اور ہم نے یہ سمجھ لے صرف آخری حدیث ہم بیان کرتے ہیں، صرف اس کی شرح نہیں، یہ اخلاقی بھی یہ اخلاقی ایک درس کا بھی ہے، اخلاق کی بھی تعلیم دینی ہے۔ الیکشن کا دورہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی پارٹیاں جو ہے نا، بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بولتی ہیں نا، ایک دوسرے کے خلاف بولتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث شریعت کو کبھی آڑے نہیں انہوں نے لیا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اب دینی لوگ جو ہیں، دیندار لوگ اب الیکشن پہ کھڑے ہیں، ذرا میرے تھوڑی سی بات سمجھے ذرا، دینی حلقے یا وہ سیاسی جماعتیں جو دین کا لیبل لگائی ہیں وہ بھی کھڑی ہیں، اور پھر صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آڑ لے کر ان کی طرف کبھی کیا کہنا، کبھی بدعتی، کبھی منافق، کبھی فلاں، کبھی جہنمی، کبھی فلاں، کہ تم ان کو ووٹ دو گے؟ عام سادہ دے لوگ صرف اپنے ووٹ بنانے کے لیے، کیا تم ان لوگوں کو ووٹ دو گے؟ میرے بات یہ اپنی جگہ بات، اب دوسری طرف آئیے، یہی لوگ جو الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب الیکشن پہ کھڑے، یہی لوگ جو الیکشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں، مسجد کے لیے، مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے، یا پھر جہادی فنڈ لینے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یا یہ بڑا بڑا ہمیں فنڈ دیتے ہیں، ہم ان کو جنت کی بشارتیں سنا دیتے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ ذرا انصاف سے ہم نے کام لینا ہے۔ بات یہ ہے اگر شریعت کی ہی آڑ لینی ہے تو پھر میں 1 منٹ کے لیے صرف اگر وکالت کرو ان لوگوں کی جن کے مخالف ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، صرف 1 منٹ کی وکالت کرو تو میرے بھائیو اللہ کی مہربانی سے آپ شریعت کی روشنی میں الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے اشعری قبیلے کے 2 شخص آتے ہیں اور پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر، مجھے نہ معلوم تھا یہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمیں یمن کا سردار بنا دو، یمن کی حکمرانی نصیب فرما دو۔ آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے ہم اسے ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں، جو سرداری طلب کرتا ہے ہم اسے ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو دور کی بات، ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، وزارت طلب کرتا ہے ایک شرط پہ کہ اسلام قبول ہوگا مجھے وزارت ملے، نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، فرمایا اگر تو یہ بھی مانگے گا میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ اگر شریعت کی روشنی میں شریعت کو آڑ بنانا ہے اور تمہیں تو ایک ووٹ بھی نہیں مل سکتا ہے، اگر شریعت کو آڑ بنانا ہے، اور شریعت کو آڑ نہ بناؤ، الیکشن لڑو تم جیسے وہ دعوے کرتے ہیں سیاسی لوگ، تم بھی بے بہا دعوے کرو، اس میں کیا حرج ہے، بات دعوے کرو اچھے کرو، لیکن کسی کو برا نہ کہو، لیکن کسی کو، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا ہے، آج نعرے لگ رہے ہیں، فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی حکمران مسلم حکمران کی طرف سے ان کی طرف کوئی مدد نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی شخص کوئی مدد کے لیے نہیں اعلانی طور پہ پہنچ رہا۔ اعلانیہ طور پر اگر کوئی آیا تھا، اسرائیل کا وزیر اعظم آتا ہے اور پھر اسرائیل آ کر ٹھہرتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے، لوگوں بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، بلکہ میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرا باپ بھی یہودی تھا، میں بھی یہودی ہوں، میری ماں بھی یہودی تھی، اور میرا مذہب بھی یہودی ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کے اندر یہ بات کہ جا کر ملک فلسطین کے اندر جا کر مسجد اقصی کے اندر جا کر یہ اعلان کرے کہ لوگوں میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان ہے اور میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا رحم پیدا ہو رہا ہے ان یہودیوں کے بارے میں، اور پھر رائے پیش کی جا رہی ہے 2 state solution، یعنی مسئلہ 2 ریاستی حل کہ مسئلہ فلسطین کو بھی قبول کر لیا جائے اور پھر اسرائیل کو بھی قبول کر لیا جائے۔ پتہ نہیں کیا رحم آ رہا ہے، ان ظالموں پہ رحم آ رہا ہے، حالانکہ یہی یہودی تھے جن کو ارحم، پتہ نہیں کیا رحم آیا ان کو، جن کو یہی لوگ تھے جن کو ارحم الراحمین نے خنزیر اور بندر بنایا، یہی تھے یہودی جن کی بدعہدیوں کی وجہ سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نے ان کو مدینے سے نکالا، اور پھر وفات کے وقت یہی ہستی کیا کہہ رہی ہے کہ یہودیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، فرمایا ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، ہم یہ کہتے ہیں تسلیم کر لیا جائے،
ہم یہ کہتے ہیں ان کو تسلیم کر لیے. ایک وقت تھا ہمارے ہاں تو ہمیں امریکہ کی طرف سے لفظ کن کا اعلان ہوتا ہے, ہم سر جھکا لیتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ پاکستان کا ایک مسلم لیڈر تھا, اس نے امریکہ کو خط لکھا تھا کہ تو جو بھیجا یہ فلسطین اسرائیل کی حمایت کرتا ہے, حمایت کرنا چھوڑ دے. یہ کون تھا مسلم جن کو ہم باتیں کرتے ہیں؟ یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تھے. ایک وہ بھی لیڈر تھا جس نے مسجد اقصی جا کر یہ بات کہی تھی کہ لوگوں فلسطینیوں تم برطانیہ اور امریکہ پہ سہارا نہ کرنا, سہارا نہ کرنے کی بات نہ ماننا. یہ کون تھا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. سن 1931 کے اندر جاتے ہیں اور قائد اعظم کا واقعہ سن 1948 کا واقعہ. اللہ ہمیں ایسے بہادر لیڈر پیدا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو تگڑا کر دے. فلسطین کی اللہ مدد فرما دے. بہرحال میرے بھائیو بات یہ چل رہی تھی, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جس شان سے جس للہیت سے ترتیب دیا اور اس کے لکھنے کا انداز, اس کے لکھنے کا دور, اس کے لکھنے کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے اور ابواب بندی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں ہوتی ہے. حدیث تحریر کرتے ہیں, پہلے غسل کر لیتے ہیں, پہلے غسل کرتے ہیں, نفل ادا کرتے ہیں, پھر استخارہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جی یہ حدیث میرے علم کے اندر تو صحیح ہے, تیرے علم کے اندر بھی صحیح ہے, تو اس میں تو میری مدد فرما. کہتے ہیں جب مجھے اطمینان قلب ہو جاتا ہے, جب مجھے اطمینان قلب ہو جاتا ہے, پھر میں اس حدیث کو اس کتاب کی زینت بناتا ہوں. آج ہمارے بھائی تبلیغ چل رہی ہے, تبلیغ چلتی ہے, اشتہار چھپتے ہیں اور ہماری تبلیغ پہ زوروں پہ ہے, لیکن وہ للہیت نہیں ہے, لیکن وہ خشوع نہیں ہے, لیکن نمائش زیادہ ہے, نمائش زیادہ. کیمرے نصب, تصویر بن رہی ہے, فلمیں بن رہی ہیں, اپلوڈ ہو رہی ہیں تصویریں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہم بذات خود کہتے ہیں اسی مشہور ہوئی, اسی مشہور ہوئی. اور اپنی مشہوری یہ محدثین نے خود نہیں کی, ان کی مشہوری کس نے کی تھی؟ ان کی مشہوری اس ہستی نے کی جس کو اس نے راضی کیا تھا, اور جن محدثین نے جس ہستی کو راضی کیا اس نے تشہیر ان کی کر دی. رسول پاک نے فرمایا اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے آسمانوں کے اندر ندا دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تم بھی پیار کرو, اور سارے آسمان والے اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہی مقبولیت زمین کے اندر اتار دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بخاری شریف سے محبت سارے سلفی لوگ کرتے ہیں, اس سے محبت سارے دیوبندی کرتے ہیں, اس سے محبت سارے بریلوی بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر للہیت تھی. لیکن ہم لوگ اگر اپنے ہی سوچیں, ہم سلفی لوگ ہیں, ہم سے پیار اپنے بھی پورے نہیں کرتے, ہم سے اپنے, وہ دیوبندی تو دور ہے, ہم سے اپنے بھی لوگ پورے پیار نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے اندر کوئی للہیت نہیں رہی ہے. اور محدثین جیسی ہم اپنے اندر للہیت پیدا کریں, اپنے اندر خشوع پیدا کریں, اپنے اندر ہم خضوع پیدا کریں. یہ امام صاحب کی خلوص کا ہی نتیجہ تھا کہ امام صاحب کو لقب دیے جاتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث, امیر امراء المومنین فی الحدیث کے لقب دیے جاتے ہیں. اور پھر انور شاہ کشمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسلک ہیں, خواہ وہ حنفی ہو, خواہ وہ مالکی ہو, خواہ وہ شافعی ہو, جب ان کو اپنے مسئلے کی تائید بخاری سے مل جاتی ہے تو وہ فخر کرتے ہیں, وہ فخر کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہم جب دیکھتے ہیں کہ روایت ایک ہے, متن ایک ہے, لیکن بخاری شریف کی روایت کو فوقیت کیوں حاصل ہے؟ اس وجہ سے اسے تلقی امت حاصل ہے. دیکھیے کہ تشہد کے باب میں ہم پڑھتے ہیں, تشہد کے الفاظ, تشہد کے باب میں ہم پڑھتے ہیں, تشہد کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے, اور تشہد کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے, تشہد کے الفاظ حضرت عمر سے بھی مروی ہے. اور پھر احناف نے عبداللہ بن مسعود کے بیان کردہ الفاظ کو لیا, اور پھر شافعیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ان کے الفاظ کو لیا, تشہد کے الفاظ. اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ افضل تشہد کون سا ہے. عبداللہ بن مسعود ان کی روایت بخاری اور مسلم بھی ہے, لیکن عبداللہ بن عباس کی روایت صرف مسلم کے اندر ہے. اب ترجیح کس کو حاصل ہے؟ ترجیح کس کو ہے؟ یہاں امام ذیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے وہ صحیح ہے, وہ اصح ہے, تنہا صحیح مسلم سے, تنہا صحیح مسلم سے. اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو لے لیا. یہ کس وجہ سے ہے کہ ان کی للہیت
یہ ان کی للہیت کا نتیجہ تھا. اور پھر امام صاحب نے ایسے ایسے مسائل حل کر دیے جن کا ائمہ اربعہ سے بھی حل نہ ہو سکا. ایسے ایسے مسائل حل کر دیے. اور پھر آخر کے اندر ٹائم چونکہ کافی ہو چکا ہے. باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم، اور بنو آدم کے اعمال تو لے جائیں گے اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا. وقال مجاہد القسطاس علی ضرب الرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا گیا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، اس کا معنی عادل ہے. واما القاسط، لیکن قاسط کا معنی فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشکام قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذرة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی، کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. جب اللہ کو یہ محبوب ہیں تو پڑھنے والا بھی تو محبوب ہوگا نا، پڑھنے والا بھی محبوب ہوگا. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ وہ بڑے ہلکے ہیں، زبان پہ وہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے باری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وما علینا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس مجلس کی پہلی نشست کا اختتام ہوا جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد اذان ہوگی اور احباب وضو کر لیں، جن کا وضو ہے وہ یہیں پر تشریف فرما ہو. انشاءاللہ اذان کے بعد نماز ہوگی اور اس کے بعد جامعہ کا سالانہ رزلٹ اور دستار بندی آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.